تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے نے بد نظری کو چھوڑا، اور چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ مخافتی، اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابدلتہ ایمانا، میں اس بد نظری چھوڑنے کے بدلے میں، بد نگاہی کو چھوڑنے کے بدلے میں اسے عطا کیا کروں گا؟ ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، اسے ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کیفیت نصیب فرماؤں گا کہ جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا۔ جو بندہ بد نگاہی چھوڑ دیتا ہے، بد نظری چھوڑ دیتا ہے، ہمارے ہاں بد نظری کیا ہے؟ کسی غیر محرم کو دیکھنا۔ ہمارے ہاں بد نظری کیا ہے؟ کہ موبائل پر لڑکیوں کی تصویریں دیکھنا، نامحرموں کی تصویریں دیکھنا۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو بد نظری کے اندر آتی ہیں، جس کو دیکھ کر انسان گناہ پر آمادہ ہو جائے۔ اس شخص کو شہوت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ بد نظری ہوتا ہے۔ بعض چیزیں تو شریعت نے حرام کر دی ہیں، غیر محرم خواتین کو نہیں دیکھنا، عورتوں کو حکم ہے غیر محرم مردوں کو نہیں دیکھنا، لیکن اسی طرح چند اور ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ دیکھتا ہے تو انسان کا دل گناہ کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب بندہ ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا ایمان اور ایمان کی وہ کیفیت نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور مٹھاس وہ بندہ اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ ہر بندے کو زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، ان کا زنا بد نظری کرنا ہے۔ الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ان کا گناہ البطش، زناہما البطش، کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ پکڑنا، چھونا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو ہاتھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجلان تزنیان، پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، وَزِنَاهُمَا الْمَشِي، اور ان کا زنا یہ ہے کہ گناہوں کی مجلس کی طرف جاتے ہیں، وَالْفَمُ يَزْنِي، انسان کا منہ بھی زنا کرتا ہے، وَزِنَاهُمَا الْقُبَلْ، اور اس کا یہ زنا کسی غیر محرم کو شہوت کے ساتھ بوسے لینا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح انسان جب اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، ابتداءً بد نظری کرتا ہے اور انتہاءً زنا کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص حاضر ہوئے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص آیا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اِذن لی فی الزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں۔ لوگ پریشان ہوئے، صحابہ کرام کی کیفیت بدل گئی، لوگوں کو غصہ آیا کہ اللہ کے رسول کی مجلس میں زنا کی اجازت لے رہا ہے، کیسا عجیب آدمی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اسے میرے قریب بلاؤ جس نے یہ بات کی ہے۔ وہ شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب اللہ کے رسول بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، مربی بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کس بندے کو کیسے بات سمجھانی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، دھکے نہیں دیے، اور یہ نہیں کہ میری مجلس سے نکل جاؤ، اسے بے شرمی اور بے حیائی کے طعنے نہیں دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے بٹھا کر دعوت فکر دی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اے میرے صحابی کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ جس خواہش کا اظہار آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور عورت کے لیے کر رہے ہیں،
کیا اسی چیز کا اپنی ماں کے لیے بھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں یا رسول اللہ، اپنی ماں کے ساتھ کون زنا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کسی خاتون کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی کسی کی ماں ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اتحبہ لأختک، کیا آپ اپنی بہن کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ زنا کروں؟ اس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی طرح ہر عورت کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، جب تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا تو دوسری کی بہن کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اتحبہ لابنتک، کیا اپنی بیٹی کے بارے میں بھی تیرا یہی خیال ہے، تو پسند کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کرے؟ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون بندہ ایسا ہوگا کہ جو اپنی بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بیٹی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی باپ کی بیٹی ہوتی ہے، جیسے تجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کروں، اسی طرح کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کے سینے پر مارا۔ جب سینے پر مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہم کفر ذنبہ، اے اللہ اس کے دل کے اندر یہ جو گناہ کا خیال آیا ہے، اللہ اس گناہ کے خیال کو ختم فرما، مٹا دے۔ طہر قلبہ، اس گناہ کے خیال کی وجہ سے جو تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل گناہ کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے آلودہ ہو گیا تھا، اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف فرما۔ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما کہ یہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اس وقت یہ والا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نے کیا، نگاہ نبوت نے کیا، صحبت نبوت نے کیا، دعائے نبوت نے کیا، زبان نبوت نے کیا۔ آج یہ چیزیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ آج ہم گناہوں سے کیسے بچیں گے؟ اس کے لیے مشائخ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ اپنی ذات کے بارے میں مخلص ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوں، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جہنم سے بچا لے، ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرمائے، تو اسے آج کے دور میں، فتنوں کے دور میں، کسی اہل حق متبع سنت شیخ کے ساتھ اپنا رابطہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہونا پڑے گا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا پڑے گا، اس سے پوچھ کر گناہوں سے بچنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ پھر شیخ جو بات کہہ دے، پیر جو بات کہہ دے، مرشد جو بات کہہ دے کہ بھئی یہ تم سے فلاں گناہ ہو رہا ہے، اس گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، یہ والا کام کرو، وہی کام کرے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت اس شخص کی اس گناہ سے جان چھڑا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اپنے شیخ کی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے حالات کو بھی بدل دے، اور جو شخص بھی حضرت سے بیعت ہے یا کسی بھی اہل حق عالم سے بیعت ہے، سب سے بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے شیخ کی طرف سے جو ہدایات آتی ہیں ان پر انسان عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے، ان کی 5ویں صفت یہ ہے کہ وہ امانت کا خیال کریں گے۔ ہمارے ہاں امانتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں امانت ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے اندر خیانت کر جاتے ہیں۔ ایک امانت یہ ہے کہ کوئی شخص میرے پاس آئے، اپنا کوئی سامان میرے پاس رکھ دے، پیسے میرے پاس رکھ دے، نقدی رکھ دے، زیور رکھ دے، یہ اس شخص کی میرے پاس امانت ہے، اس کے اندر خیانت کرنا جرم ہے، حرام ہے۔ بعض امانتیں انفرادی ہوتی ہیں، کوئی بندہ آ کر امانت کے طور پر چیز دے دے، یہ میرے پاس امانت ہے،
اس کے اندر بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض امانتیں ایسی ہیں کہ جو انفرادی نہیں اجتماعی ہوتی ہیں، قومی ہوتی ہیں، ملی ہوتی ہیں، پورے ملک کے اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ میں اس کی چھوٹی سی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ جیسے بجلی جا رہی ہے، یہ بجلی پوری قوم کے لیے ایک امانت ہے۔ اب جو بندہ اس بجلی کو ناجائز طریقے سے گھر کے لیے حاصل کرتا ہے، دکان کے لیے حاصل کرتا ہے، اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، کنڈی لگا دیتا ہے، میٹر کے علاوہ غیر قانونی راستہ اختیار کرتا ہے، یہ بندہ امانت کے اندر خیانت کرنے والا شمار ہوگا۔ اگر کسی بندے نے انفرادی امانت کے اندر خیانت کی تو ایک بندے سے معافی مانگ لینے سے کام ہو جائے گا، اور جس بندے نے پوری قوم کی امانت کے ساتھ خیانت کی ہے وہ کس کس سے معافی مانگتا پھرے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بجلی چوری کا مسئلہ ہو، گیس کی چوری کا مسئلہ ہو، یا کسی بھی ایسی چیز کے اندر جہاں پر بہت سارے لوگوں کے حقوق وابستہ ہو چکے ہوں، ان کے اندر خیانت کرنا یہ اجتماعی خیانت کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ چھٹی چیز اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی، وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ معاہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ معاہدہ ہوتا ہے دو بندوں کے درمیان طے شدہ کوئی معاملہ۔ میرا اور ان کا معاہدہ ہو گیا کہ ہم یہ کام کریں گے یا ہم یہ کام نہیں کریں گے، یا فلاں وقت تک کریں گے، فلاں وقت تک نہیں کریں گے۔ اب یہ ہمارا آپس کے اندر معاہدہ، وہ کہتا ہے آپ بھی اس بات کا میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ آپ بھی یہ کام نہیں کریں گے، یہ کہتا ہے آپ بھی میرے ساتھ معاہدہ کرو کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ دو بندوں کا یا دو سے زائد بندوں کا آپس کے اندر کوئی اس طرح کا عہد و پیمان کرنا، اسے معاہدہ کہا جاتا ہے۔ باہمی معاملات اسے آپ کہہ لیں، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ان کے بارے میں خیال کرنا، دن قیامت تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے معاہدوں کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ساتویں صفت اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیں شروع بھی نماز سے کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اور ختم بھی اللہ رب العزت نماز پر فرما رہے ہیں، نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ نماز اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا تذکرہ بھی اسی سے ہے، آغاز بھی اسی سے ہے، اور اختتام بھی اسی سے ہے۔ جس بندے کی نماز ٹھیک ہو گئی اس بندے کے باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز ایسی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے۔ جب انسان کی نماز صحیح ہو جائے، اور یہاں پر الفاظ ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ اپنے نمازوں کے اندر وہ اس کے اوقات کا خیال کرنے والے ہیں، آداب کا خیال کرنے والے ہیں، شرائط کا خیال کرنے والے ہیں، سنن اور مستحبات کا خیال کرنے والے ہیں، افضل اوقات کا خیال کرنے والے ہیں، نماز کے لیے جگہ، نماز کے لیے وقت، نماز کے لیے لباس، نماز کے لیے نیت، نماز کے لیے وضو، نماز کے لیے ظاہری اور باطنی پاکیزگی، ان کا وہ بہت اچھی طرح خیال کرتے ہیں۔ اور یہاں لفظ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کا وقت ہو ضائع نہیں ہونے دیتے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز ادا کرتے ہیں۔ اگر خوشی کا موقع ہو نماز چھوڑتے نہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ یہ 7 ایسی باتیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی، جس مومن کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، تو یہ وارث ہیں۔ اللہ کس چیز کے وارث ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یرثون الفردوس،
ये जन्नतुल फिरदौस के वारिस हैं। असल में जन्नत इन्हीं लोगों का हक है, और वो जन्नत ऐसी नहीं कि कुछ दिन वहाँ रहने के बाद निकाल दिया जाए। अगर किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी नेमत मिल जाए, बहुत अच्छा घर मिल जाए, घर छोड़ें कोई महल मिल जाए रहने के लिए, लेकिन इंसान के दिल में ये धड़का लगा रहे, आज कल 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, साल बाद मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो खुशी नहीं रहती। खुशी चंद दिनों की होती है, आरज़ी होती है। अल्लाह फरमाते हैं तुम ये काम करके आ जाओ, नमाजों की हिफाजत करके आ जाओ, बेकार और फजूल कामों को छोड़कर आ जाओ, और अपना तज़किया बातिन करके आ जाओ। इसी तरह अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके आ जाओ, अपनी अमानतों को पूरा करके आ जाओ, मुआहदों को पूरा करके आ जाओ, नमाज की हिफाजत करके आ जाओ, तुम्हें ऐसी जन्नत अता करूँगा हुम फीहा खालिदून, जिसमें तुम हमेशा रहोगे, कभी भी उससे तुम्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।